آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کاف لیگ جو ہے وہ جیسے غیر متوقع طور پر وزارت اعلیٰ لے گئی تو کیا وزیر اعظم بننے کے بارے میں بھی وہ سوچ رہی ہے؟ پاکستانی سیاست میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز ممکن ہے۔ پرویز الہی سے پہلے بھی 25 سیٹوں پر منظور بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں پاسبلٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی رہتی ہیں کہ جب تک آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط اچھے ہیں نا، آپ پر ہر چیز نوازی جا سکتی ہے۔ عمران خان کے ساتھ کوئی بھی ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عمران خان اہل نہیں رہتے وزیر اعظم بننے کے، تو اس صورت میں پرویز الہی یا مونس الہی مطلب چودھری گروپ ایک ایسا فگر ہوگا سب سٹیک ہولڈرز کے لیے کہ جس پر سب متفق ہو جائیں گے اور چودھری برادران کا کوڑا اس صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ تو کبھی بھی لوگوں نے یہ نہیں سنا ہوگا جس ٹاپک پر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ چودھری وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، جہاں عمران خان موجود ہیں، جہاں شریف فیملی ہے، جہاں بلاول بھٹو اس کے امیدوار ہیں۔ 2013 کا جب انتخاب ہوا 2018 کے بعد، تو اس وقت کاف لیگ کے بارے میں کچھ تصور کر سکتا تھا کہ پرویز الہی صاحب اب کبھی آنے والی سیاست میں سی ایم بنیں گے؟ جس طرح اس وقت کوئی تصور نہیں تھا کر سکتا، یہ بات بھی اسی طرح ہم کر رہے ہیں۔ ناظرین، 2013 کے انتخابات کے نتیجے میں کاف لیگ جو ہے وہ قومی سیاست سے ہٹ کر گجرات تک محدود ہوگی، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ کھڈے لائن لگ گئی، اور اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کاف لیگ دوبارہ لائم لائٹ میں آئے گی یا قومی سیاست میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکے گی۔ لیکن پھر 2018 کے الیکشنز ہوئے، کاف نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا اور کچھ کاف لیگ نے گین کیا، 10 صوبائی اور 5 قومی اسمبلی کی نشستیں انہوں نے حاصل کی۔ لیکن اس وقت بھی کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ چلیں کاف لیگ نے 10 صوبائی اور 5 قومی کی سیٹیں تو لے لی ہیں، لیکن ان کاف لیگ سے کوئی وزارت اعلیٰ تک بھی پہنچ جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ صرف 10 سیٹوں کی بنیاد پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، اور ایسی صورت میں جب پی ٹی آئی اتنی بڑی جماعت موجود ہے اور نون لیگ اتنی بڑی جماعت موجود ہے، ان دونوں کے درمیان میں 10 سیٹوں والے چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کاف لیگ جو ہے وہ جیسے غیر متوقع طور پر وزارت اعلیٰ لے گئی تو کیا وزیر اعظم بننے کے بارے میں بھی وہ سوچ رہی ہے؟ کیا مستقبل میں پرویز الہی یا پھر ان کے بعد مونس الہی جو ہیں وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں؟ تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کاف لیگ جیسے غیر متوقع طور پر 10 سیٹوں کے ساتھ بھی وزارت اعلیٰ لے گئی تو کیا ایسے کچھ چانسز ہیں؟ کیونکہ چودھری جو ہیں وہ بڑی دور کی سوچتے ہیں، تو کیا چودھری اب یہ بھی سوچ رہے ہیں، پرویز اور مونس کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم وزارت عظمیٰ بھی لے جائیں؟ دیکھیں فراز، پاکستانی سیاست میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز ممکن ہے۔ یہاں پر ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی بندے کو امپورٹ کیا جاتا ہے، وہ باہر سے آتا ہے اور وہ الیکشن لڑتا ہے ایم این اے کا، اس کو وزارت عظمیٰ دے دی جاتی ہے، جب اس کی مدت پوری ہوتی ہے وہ وزارت عظمیٰ چھوڑتا ہے اور وہ پھر واپس چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے بڑے بڑے کارنامے اور عجوبے دیکھے ہیں۔ یہاں پر اس سے پرویز الہی سے پہلے بھی 25 سیٹوں پر منظور بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں پاسبلٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی رہتی ہیں، اور اب بھی پاسبلٹیز ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ ان پاسبلٹیز جو ہیں وہ زیادہ روشن اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ جب آپ کی جو جماعت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں ہو۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب تک آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط اچھے ہیں نا، آپ پر ہر چیز نوازی جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں چودھری پرویز الہی کی۔ دیکھیں، میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے، اس کے حوالے سے نہ کبھی بات ہوئی ہے، یہ لوگوں کے لیے بڑا حیران کن ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا نا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی پی ٹی آئی کی، جو کہ چودھری برادران سے ملے گی اور چیزوں کو نیگوشیٹ کرے گی کہ کتنی سیٹیں جو ہیں وہ ہم نے کاف لیگ کو دینی ہیں یا پرویز الہی گروپ کو دینی ہے، تو مجھے پتہ نہیں کیوں یہ خیال آیا، میرا یہ تجزیہ تھا کہ چودھری برادران اس میں میکسیمم گین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، میکسیمم قومی اور میکسیمم صوبائی سیٹیں پر ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کریں گے۔ اچھا، مثال کے طور پہ جیسے 15 کا سنا کہ 15 ان کی تھی اور 15 میں بات چیت ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد انضمام والا پارٹی کا معاملہ آیا، تو اگر 15 سیٹیں ان کو مل جاتی، 15 یا 18، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ 15 اور 18 سیٹیں ایسی سیٹیں ہیں جو کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعظم پاکستان بنا سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، آپ اب ذرا سمجھیں کہ چودھری پرویز الہی نے خود اپنے وہ انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام، کوئی بھی سیاسی فیصلہ
ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ 15-18 سیٹیں لے لیتے ہیں پی ٹی آئی سے, جو کہ وہ جیت بھی جائیں گے اور جیت جاتے ہیں, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک یہ موقع ہوگا کہ وہ چودھری پرویز الہی کو نوازیں. کس طرح کہ اگر اتنی سیٹیں لے لیتے ہیں یہ, اور اس کے بعد کچھ آزاد لوگ, کچھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ملا کے یہ ایک ایسا گروپ بنایا جا سکتا ہے کہ جو ہیوی ہو جائے گا پی ٹی آئی پر ہاوی ہو جائے گا, اور اس گروپ کے پاس آپشن ہوگا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بھی حکومت بنا سکتا ہے. اوکے. نون لیگ کے ساتھ مل کر بھی حکومت بنا سکتا ہے. اوکے. اور یہ پیچھے یہ ساری بندر بانٹ کی جا سکتی ہے. تو یہ میرا تجزیہ ہے کہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ, چونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا دونوں کا, اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو کاف لیگ جو ہے میکسیمم گین کرنے کی کوشش کرے گی, میکسیمم سیٹیں, اور اگر 15 سے زائد سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے کاف لیگ تو ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہوگی کہ وہ آئندہ آنے والے سالوں میں قومی سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس سے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ہر دور میں ایک گروپ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک نئے آپشن کی ضرورت ہوتی ہے, ایک نئے گروپ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک نئے پریشر گروپ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے بہاف پہ پالیٹکس کرے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے چودھری برادران کی صورت میں ان سے اچھا کوئی گروپ پاکستان میں موجود نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح ہوتا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اور اتنی سیٹیں لے لیتے ہیں, اس کے بعد ایک ایسا ماحول مستقبل میں بن سکتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی ہی کھڈے لائن لگ جائے اور کاف لیگ جو ہے اس کا قرا نکل آئے. یہ پاسبلٹیز میں ہے. ایک تو فراز صاحب پاسبلٹی یہ ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی گروپ جو ہے وہ تحریک انصاف کو جوائن کر لیتا ہے اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب, جیسے پرویز الہی صاحب نے بیان دیا کہ عمران خان نے آفر کیا کہ آپ پارٹی کے صدر بن جائیں, تو پرویز الہی صاحب پارٹی کے صدر بن جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا, اس میں بھی پاسبلٹیز ہیں کہ کبھی عمران خان نااہل ہوتے ہیں یا عمران خان کے ساتھ کوئی بھی ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے عمران خان اہل نہیں رہتے وزیر اعظم بننے کے, تو اس صورت میں پرویز الہی یا مونس الہی, مطلب چودھری گروپ ایک ایسا فگر ہوگا سب سٹیک ہولڈرز کے لیے کہ جس پر سب متفق ہو جائیں گے اور چودھری برادران کا قرا اس صورت میں بھی نکل سکتا ہے. تو یہ دو پاسبلٹیز ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ پہلی وہ والی اور دوسری جس پر چودھری سوچ رہے ہوں گے, دوسری یہ والی کہ اگر وہ کاف لیگ مطلب چھوڑ کر وہ تحریک انصاف کو جوائن کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی عمران خان کو مس کرنے کی صورت میں شاہ محمود قریشی سارے آپشنز ختم ہو جائیں گے اور یہ آپشن ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ بھی اسی پہ زور دے گی کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ایسا پی ایم صاحب. نہیں, یہ لوگوں کے لیے بڑا حیران کن ہوگا کہ لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں کوئی شیخ چلی کے کسے لے کر بیٹھ گئے ہیں, کیونکہ چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو, کبھی بھی لوگوں نے یہ نہیں سنا ہوگا جس ٹاپک پر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ چودھری وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. جہاں عمران خان موجود ہیں, جہاں شریف فیملی ہے, جہاں بلاول بھٹو اس کے امیدوار ہیں, جہاں مریم نواز اس کی امیدوار ہے, وہاں پر یہ جناب جو ہے چودھری پرویز الہی یا مونس بن جائیں. اور پی ٹی آئی میں بھی اب دیکھیں شاہ محمود قریشی ہے, فواد چودھری ہے, اسد عمر ہے, اتنے بڑے بڑے نام ہیں. پچھلے دن تو ایک خبر آئی کہ اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پارٹی جو ہے وہ بشرا بی بی سنبھالیں گی. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی سیاست ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سب پاسبلٹیز ممکن ہیں. دیکھیں کبھی 2013 کا جب انتخاب ہوا 2018 کے بعد, تو اس وقت کاف لیگ کے بارے میں کچھ تصور کر سکتا تھا کہ پرویز الہی صاحب اب کبھی آنے والی سیاست میں سی ایم بنیں گے؟ جس طرح اس وقت کوئی تصور نہیں تھا کر سکتا, یہ بات بھی اسی طرح ہم کر رہے ہیں کہ آج لوگ کہیں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے, لیکن یہ ممکنات میں ہے. جس طرح اس وقت لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے. پھر جب 2018 کا انتخاب آیا 10 سیٹیں جیتی صرف, مطلب اس وقت نا جب 2018 کے انتخاب ہو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ رومرز چلیں گے جی پرویز الہی جو ہے وہ سی ایم پنجاب آ جائیں گے. اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کس طرح پاسبل ہے, ٹائم آیا کہ پرویز الہی سی ایم بنے. تو اس لیے ہر چیز ممکن ہے, اور یہ اسی طرح ممکن ہے. آپ نے کہا جی بہت سارے لوگ جو ہیں امیدوار ہیں. دیکھیں
2018 کے انتخابات جب ہوئے نا تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ تھے جو کہ وزیر اعلیٰ بننے کے امیدوار تھے. اس میں شاہ محمود قریشی بھی تھے, اس میں علیم خان بھی تھے, اس میں چودھری سرور بھی تھے, اس میں ترین گروپ کے لوگ بھی تھے. لیکن جب قرعہ نکلنے پہ آیا تو وہ ایک ایسے عثمان بزدار کا نکلا کہ جس کا نام ہی لوگ پہلی بار سنے. اچھا, تو یہاں پر سب کچھ ممکن ہے. یہ میں نے آپ کو پاسبلٹیز بتائی ہیں, ممکن ہے ایسا نہ ہو, لیکن یہ میرا تجزیہ ہے ایسا ہو سکتا ہے. جو آپ کا سوال تھا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ پی ایم شپ ان کے پاس آئے, تو اس طرح آ سکتی ہے. یہ 2 وے میں نے آپ کو بتائے ہیں. اوکے, تو آپ پھر عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے کہ ایسے لوگ جو اس کی پارٹی کو ہائی جیک کر لیں گے, تو پھر ایسے لوگوں سے عمران خان کو بچنا نہیں چاہیے؟ کل کے شو میں بھی آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا اسی حوالے سے. اب پتہ نہیں کیوں آپ مجھ سے بار بار مشورے مانگے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ہماری سیاست ایسے لوگوں سے پاک ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ چودھری گروپ جو ہے میرے خلاف ہو جائے. دیکھیے میں نے اس وقت بھی مشورہ دیا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. اوکے, دیکھیے آپ نے مینیج ہی کرنا نا چیزوں کو, تو مینیج کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چودھری برادران کو اپنی پارٹی میں شامل کیا جائے. جب پارٹی میں شامل ہو جائیں گے تو پھر چلیں چیزیں مینیج ہو ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. لے ناظرین, آج ہم نے ایک بڑے مختلف ٹاپک پر بات کی اور اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی. یقینی طور پر آپ نے جب پہلی دفعہ یہ سنا ہوگا تو آپ کے لیے یہ حیران کن ہوگا کہ وزیر اعلیٰ اور وہ بھی وزیر اعظم پرویز الہی یا مونس الہی. لیکن یہ جو چودھری گروپ ہے یہ اس بارے میں سوچ رہا ہے اور اس بارے میں پلاننگ کر رہا ہے, اور مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ جو بڑا فیکٹر انہوں نے بتایا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اقتدار میں وہی آتا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں چودھری ہیں. تو کبھی بھی اگر کوئی تھوڑی سی بھی پاسبلٹی بنتی ہوئی تو وہ ضرور انہیں جو ہے وہ اوپر لے کر آئیں گے اور وزیر اعظم ان کو بنوا سکتے ہیں. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.